العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. وقال معاذ اجلس بنا نوم ساعة. وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کے اس بات کے لیے کہ ایمان مرکب ہے اور گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے لیے کئی آیات پیش کی اور آثار و اقوال بھی پیش فرما رہے ہیں، پھر مسلسل حدیثیں بھی پیش کریں گے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ یہاں پیش فرما رہے ہیں کہ وقال معاذ. یہ حضرت معاذ ابن جبل ایک ممتاز انصاری صحابی ہیں. 18 سال کی عمر ہوئی تو اسلام میں داخل ہوئے. بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے. بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے متعلق فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں ان کا انتقال ہوا. یہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں. انہوں نے ایک بات کہی جس کو حضرت مصنف علام سنا رہے ہیں کہ حضرت معاذ فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعہ. یہ معاذ ابن جبل کا یہ کلام، یہ قول، یہ اثر ابن ابی شیبہ نے نقل کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا پتہ دیا. انہوں نے کسی سے کہا، بلکہ اسود ابن ہلال سے بات ہو رہی تھی، ان سے کہا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ نؤمن ساعتن، ہم تھوڑی دیر ایمان لاتے یعنی ایمان تازہ کرتے. اس عبارت کو ایمان کی زیادتی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمول فرما رہے ہیں. اس کا بھی جواب یہاں دے لیجئے کہ ایمان کی تر و تازگی مراد ہے. نفس ایمان مراد نہیں ہے، اور ایمان کی تر و تازگی تو مختلف چیزوں سے ہوتی رہتی ہے. یعنی ایمان کی ذات، اصل ایمان، حقیقت ایمان پہلے سے رہتی ہے اور اس میں تازگی آنا، اس میں کسی نئی صفت کا آنا، کسی حسن کا آنا، یہ سب چیزیں بڑھتی رہتی. یہ ہے نؤمن ساعتن کا مطلب. جیسا ایک حدیث میں فرمایا گیا جددوا ایمانکم. قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ.
کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو ایمان میں شادابی آئے گی۔ آپ نے فرمایا جددو ایمانکم قالوا یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کثیر تعداد میں بولتے رہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان میں اضافہ نہیں مراد ہے، ایمان کی صفات میں، متعلقات میں، اس کی تر و تازگی میں، اس کے لطف میں، اس کی لذت میں اضافہ یا ان سب چیزوں کا آ جانا یہ مراد ہو۔ دوسرا ٹکڑا اس میں آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ، ایک کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین کل ایمان ہے، یہی کل ایمان ہے۔ حضرت استدلال اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ کل ایمان ہے، تو جس کا کل ہوگا اس کا کوئی جزو بھی ہوگا، اور جزئیت ثابت ہو گئی تو مرکب ہونا ثابت ہوا، مرکب ہونا ثابت ہوا تو نقص و زیادت کا بھی پتہ چلا۔ یہاں بھی یہ بات جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یقین سے اہل معرفت کا یقین مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کے ایمان میں جو یقین کا معنی ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، بہت کم درجے کا ہوتا ہے، ابتدائی درجے میں ہوتا ہے، اور اہل معرفت کا جو یقین ہوتا ہے جو ریاضت شاقہ مجاہدات کثیرہ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس کا مقام بہت عالی ہوتا ہے، وہ یقین بڑا ٹھوس اور مستحکم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایمان بڑھتا، وہ جو ان کا یقین ٹھوس ہوتا ہے اسی کو کہا ہے الیقین الایمان کلہ، کہ یقین کل ایمان ہے۔ لہذا یہاں پر بھی وہی بات کہی جائے کہ مقصود حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ نہیں بتانا ہے کہ ایمان گھٹتا یا بڑھتا ہے، یہ بتانا ہے کہ ایمان میں بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے۔ گویا جددو ایمانکم میں جو بات بتائی گئی تھی، صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انسان تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان باتوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی۔ دل میں جو چیز کھٹکے، اس کی پوری تشریح کسی اور موقع پر تقوی کی حقیقت کے سلسلے میں ریب اور ریبہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو آئے گی۔ یہاں بنیادی بات سمجھ لیں جس سے گرد و غبار صاف ہو جائے کہ تقوی کی حقیقت میں یہ بات شامل ہے کہ جس چیز کا دلیل سے من وجہ حرام ہونا سمجھ میں آتا ہے، من وجہ حلال ہونا سمجھ میں آتا ہے، حلال ہونے کا پہلو غالب ہے، لیکن پھر بھی کسی درجے میں اس کی حرمت کی کھٹک بھی آ رہی ہے، کراہت کی کھٹک بھی آ رہی ہے۔ تو اب یہ جو کھٹک پیدا ہوئی، جو آدمی اس کھٹک کی وجہ سے اس معاملے کو، اس شے کو ترک کر دے گا، وہ تقوی کی حقیقت تک پہنچے گا اور وہ واقعی متقی ہوگا۔ اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے درجات ہیں۔ تقوی کے معنی تو آتے ہیں چھوڑ دینا، بچ جانا، دور ہو جانا۔ 6 قسم کی چیزیں ہیں جن سے انسان
دور ہو جائے، بچ جائے تو آپ سمجھ جاؤ متقی۔ درجات تھے، کسی کو کوئی درجہ حاصل ہے، کسی کو کوئی درجہ، کسی کو سارے درجے حاصل ہیں۔ پہلا درجہ کہ آدمی ایمان کی متضاد چیزوں سے بچ جائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے۔ دوسرا درجہ کہ آدمی بدعات سے بچ جائے، یعنی اصل شرع کی جو چیز متصادم اور متضاد بدعت ہے ان سے بچ جائے۔ تیسری چیز ہے کبائر سے بچ جائے۔ چوتھی چیز صغائر سے بچے۔ یہ درجے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ ان مباحات سے بچے، ایسی مباح چیزوں سے بھی بچے جو مفضی الی المعصیت ہو سکتے ہیں۔ مباح کی اور محظور کی، ابن تیمیہ نے فرمایا مباح اور محظور کی حدیں بہت قریب قریب ہیں۔ آدمی مباح کام کرتا رہتا ہے، سمجھتا یہ بھی مباح کی حد میں ہے، مباح کی حد میں ہے، مباح، لیکن اچانک اس کا پیر تھوڑا سا پھسلتا ہے اور حرام کی حدود سے وہ گزر جاتا ہے، حرام کی حدود میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے مباحات سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جن کی وجہ سے اندیشہ ہو کہ وہ معصیت میں پڑ جائے گا۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، یعنی دلائل سے جن کا حرام ہونا یا حلال ہونا کوئی ایک پہلو متعین نہ ہونے پائے اور دونوں پہلو اس کے سامنے ہوں، اس وجہ سے دل کھٹک رہا ہے، تو ایسی شے کو مشتبہ کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بھی انسان بچ جائے، یہ چھٹے درجے کا اور اعلیٰ درجے کا یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر کے اثر میں اسی کا بیان ہے کہ ایسی کھٹکنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے وے۔ وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کلام سے استنباط حضرت نے اس طرح کیا کہ دیکھیے تقویٰ اور ایمان ایک ہی چیز ہے اور اس کے درجات ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو نقص و زیادت کا ثبوت ہو گیا۔ اس کا بھی جواب ماضی ہی کی طرح دے لیجئے کہ کمال میں کمی بیشی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے۔ وقال مجاہد شرع لکم، مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یہاں شرع لکم کی تفسیر میں کہا مجاہد نے، قرآن کی آیت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ سورہ شورى کی آیت ہے، اس میں امام مجاہد تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اوصینا کا یا محمد و ایاہ دینا واحدہ۔ پوری آیت پہلے آپ مستحضر کر لیجئے، پھر یہ تفسیر سمجھ میں آئے گی کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد، ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین دیا ہے۔ اوصینا کا یا محمد و ایاہ دینا واحدا، اے محمد آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک ہی دین کا حکم دیا، ایک ہی دین کی وصیت کی۔ امام بخاری اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین اور ایمان ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی شریعت کے احکام میں فروعی طور پر بہت اختلاف، اصول میں تو اختلاف نہیں لیکن فروع میں تو بہت اختلاف ہے۔ اب جب اختلاف ہے تو کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور سب کو دین کہا گیا، ایک ہی دین کہا گیا۔ پتہ چلا کہ ایمان کے جہاں فروعی احکام کم تھے وہاں ایمان میں نقص تھا، اور جہاں
فروعی احکام زیادہ تھے، وہاں ایمان مضبوط تھا، ایمان کامل تھا، ایمان زائد تھا، تو نقص و زیادت کا اس طرح سے پتہ چلا۔ اس کا جواب بھی اسی محور پر آپ دے سکتے ہیں۔ قال ابن عباس شرعۃ و منہاجا، ابن عباس نے تفسیر کی ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس میں شرع و منہاج سے کیا مراد ہے، تو لف و نشر غیر مرتب کے طور پر یہاں بتایا گیا کہ شرعۃ و منہاجا کی تفسیر ہے سبیلاً و سنتاً، یعنی منہاجن کی تفسیر سبیل ہے اور شرعتاً کی تفسیر سنت ہے۔ لف و نشر غیر مرتب ہے، پہلی تفسیر دوسرے کی ہے، دوسری تفسیر پہلے کی۔ سبیل اور سنہ، شرع اور منہاج، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شرع بڑے راستے کو کہتے ہیں اور منہاج چھوٹے راستے کو کہتے ہیں۔ گزرنے کا پتلا راستہ، چھوٹا راستہ، اور چوڑا راستہ اس شرع کہلاتا ہے۔ اور بتایا کہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے شریعت آئی ہے وہ اس میں کوئی چھوٹا راستہ تھا اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی بڑا راستہ۔ اب اس چھوٹے بڑے کی ترتیب کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقص و زیادت کو ثابت کیا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانکم، دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، تمہاری دعا یہ تمہارا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے اصل میں کہ قرآن مجید میں ایک آیت قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم خدا کو یاد نہ کرتے، دعا نہ کرتے، پکارتے نہیں تو خدا کو کچھ تمہاری پڑی نہیں تھی، وہ تمہیں کبھی ختم کر دیتا۔ لیکن تمہیں میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جو حالات میں مجبور ہو کر خدا کو یاد کرنے لگے، اسی لیے اللہ نے تمہارے ساتھ رحم کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہاں جو دعاؤکم ہے، لولا دعاؤکم، تو یہ دعاؤکم بمعنی ایمانکم ہے، دعاؤکم بمعنی ایمانکم ہے۔ امام بخاری کا استدلال ایمانکم کی تفسیر سے، انہوں نے دعا کی تفسیر ایمان سے کی، اور اس طرف اشارہ ہوا کہ دعا ایک عمل ہے، اس کا اطلاق ایمان پر کیا جا رہا، یعنی ایمان کی تفسیر دعا سے ہے اور دعا ایک عمل ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان کا اطلاق عمل پر ہو سکتا ہے اور اعمال کمی اور زیادتی، نقص و زیادت کو قبول کرتے، لہذا یہ ٹکڑا بھی دعاؤکم کی تفسیر جو ایمانکم سے کی گئی ہے، یہ تفسیر بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی، مگر سچ یہ ہے کہ ایمان وہی پرانی بات اور پرانا جواب کہ نفس ایمان میں نہیں، متعلقات ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.